ڈی این اے کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے؟ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ایک مالیکول ہے جس میں بہت سے ایٹم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایٹم ایک لمبی سیڑھی کی شکل میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جیسے کہ اس خاکے میں دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ نے بایولوجی پڑھی ہو یا جوراسک پارک فلم دیکھی ہو تو آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ ڈی این اے زندگی کی بنیادی انفارمیشن فراہم کرتا ہے، لیکن کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مالیکول کسی درخت، کتے یا ڈائنوسور جیسی پیچیدہ چیز کے بارے میں تمام انفارمیشن رکھتا ہو؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے امینو ایسڈز کو سمجھنا ہوگا۔ امینو ایسڈز ہمارے جسم کے اندر موجود ننھے منھے مالیکول ہیں جو زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہیں عموماً زندگی کے بنیادی اجزاء تصور کیا جاتا ہے۔ امینو ایسڈز 20 قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ایک مالیکول کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے۔ ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ لیگاز کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہو کر بڑے اور پیچیدہ مالیکول بنا سکتے ہیں۔ امینو ایسڈ سے بنے ان پیچیدہ مالیکولز کو پروٹینز کہا جاتا ہے۔ پروٹینز دوسرے کیمیائی اجزاء سے مل کر زندہ خلیے ترتیب دیتے ہیں۔ ان خلیوں سے عضلات اور اعضاء بنتے ہیں اور اعضاء مل کر آپ کے اور میرے جیسے زندہ جاندار تشکیل دیتے ہیں۔ پروٹینز کی لاکھوں قسمیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پروٹین کی ایک مخصوص شکل ہے۔ اگر یہ مخصوص شکل نہ بن پائے تو پروٹین اپنا کام نہیں کر سکتی۔ پروٹین کی مخصوص شکل بنانے میں ڈی این اے کا ایک نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی تک ڈی این اے کے تمام پہلوؤں کا علم نہیں ہو پایا، لیکن اس کا ایک اہم کام جسے ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈی این اے امینو ایسڈز کو یہ ہدایت فراہم کرتا ہے کہ انہیں کس طرح پروٹینز کی مخصوص شکل ترتیب دینا ہے۔ اصولاً اگر صحیح جگہ اور صحیح وقت پر صحیح پروٹینز بن جائیں تو پھر خلیے، عضلات، اعضاء اور جاندار سب درست بن جائیں گے۔ یہ ڈی این اے کا ایک سادہ سا ماڈل ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس سیڑھی نما مالیکول میں 4 قسم کے کیمیائی مرکبات استعمال ہوتے ہیں، جنہیں یہاں مختلف حروف اور رنگوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اگر آپ آدھے ڈی این اے کا بغور معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس جینیاتی کوڈ کو ایک کتاب کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ڈی این اے کی ایک لڑی عموماً بہت لمبی ہوتی ہے جس میں لاکھوں حروف ہو سکتے ہیں۔ ڈی این اے کا مالیکول اپنی عمر کا بیشتر حصہ خلیے کے مرکزے میں ایک نوڈل کی طرح لچھوں کی شکل میں گزارتا ہے۔ اس کے برعکس امینو ایسڈز خلیے کے مرکزے سے باہر سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کی معلومات کو سائٹوپلازم تک پہنچانے کے لیے اور ان میں سے امینو ایسڈز اور پروٹینز بنانے کے لیے خلیے کے مرکزے میں مخصوص کیمیائی مرکبات ہوتے ہیں جو ڈی این اے کے کچھ حصوں کی نقل بناتے ہیں۔ ان نقول کو آر این اے کہا جاتا ہے۔ آر این اے کی لڑی جسامت میں ڈی این اے سے بہت کم ہوتی ہے اور اس میں 2 کی بجائے صرف 1 ریشہ ہوتا ہے۔ ان کی چھوٹی جسامت کی وجہ سے آر این اے مرکزے کے خول میں موجود سوراخوں سے باہر نکل کر سائٹوپلازم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ربوسوم نامی مالیکول موجود ہوتے ہیں۔ ربوسوم کو پروٹین بنانے کی فیکٹری سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آر این اے کوڈ کے 3 حروف کو پڑھتے ہیں، اپنے ارد گرد سے امینو ایسڈز کے مالیکول اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں جینیاتی کوڈ کے مطابق ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے امینو ایسڈ کی یہ چین لمبی ہوتی ہے یہ مڑنے لگتی ہے، اس میں تہیں نمودار ہو جاتی ہیں اور یہ تہیں ایک دوسرے سے جڑنے لگتی ہیں۔
اور یوں پروٹین کی مخصوص شکل نظر آنے لگتی ہے۔ آر این اے کا ہر سہ حرفی حصہ ربوسوم کو یہ بتلاتا ہے کہ ان 20 امینو ایسڈز میں سے کس مالیکیول کو اس چین کی اگلی کڑی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر CAA کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ربوسوم کو گلیٹامین مالیکیول استعمال کرنا ہے۔ AGU کا مطلب ہے سیرین کا مالیکیول استعمال ہوگا۔ ایک دفعہ پروٹین تیار ہو جائے تو وہ اپنا کام کرنے پر جٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک نئے خلیے کو تشکیل دے سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سوال کہ ڈی این اے کیا ہے کا جواب یہ ہے کہ ڈی این اے زندہ اجسام بنانے کی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ڈی این اے کا کام آر این اے مالیکیول بنانا ہے، آر این اے پروٹین بناتا ہے اور پروٹین زندہ اجسام بناتی ہے۔ یہ تمام کا تمام عمل جو کہ بظاہر انتہائی پیچیدہ اور ناممکن حد تک مشکل معلوم ہوتا ہے، سارے کا سارا صرف کیمیائی تعاملات کا مجموعہ ہے جسے سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے sciencekidunya.com۔ Stated clearly. Thanks for watching. If you liked what you saw, make sure to give us a thumbs up on YouTube and share it with your friends on Facebook or Twitter or wherever it is you happen to share stuff with your friends. Subscribe to us on YouTube if you want to see more videos. If you have any questions or comments, you can post those in the comment section on YouTube. We do read those, by the way. If you want to learn more about DNA and other cool stuff, check out our website at statedclearly.com. Till next time, stay curious.